کے حساب سے ہوا ہے، اول نماز، دوم روزہ، سوم، اس طرح سے انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے۔ اس میں جو مختلف موضوعات ہیں پھر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم ڈھونڈ نہیں سکتے۔ تو یہاں جو ہے یہ جو احکام کے بعض لوگوں نے بنایا وہ مختلف موضوعات کے حوالے سے احکام کو جمع کیا، جیسے کل خواب کے بارے میں، مثلا خواب کے بارے میں چند احکام توضیح مسائل سے وغیرہ مجتہد نے پوچھ کے جمع کیا۔ آج جو ہے وہ پھولوں کے بارے میں چند احکام ہیں، پھولوں کو ہم سونگھتے ہیں تو اس کے بھی چند احکام ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، ماہ مبارک رمضان ہے، روزے کی حالت میں آپ گلاب یا پھول وغیرہ سونگھے، کراہت ہے، وہ مکروہ ہے، یعنی چیز کراہت ہے، یعنی یہ کہ ثواب کم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا روزے کا ثواب آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ اور عطر اشکال نہیں رکھتا ہے، عطر آپ سونگھ سکتے ہیں۔ پھولوں کا، جڑی بوٹیوں کا، خوشبودار گھاس وغیرہ اور پھول وغیرہ کا سونگھنا مکروہ ہے، عطر مکروہ نہیں ہے، روزے کی حالت میں عطر لگا سکتے ہو۔ روایت میں ہے کہ عطر روزہ دار کا تحفہ ہے، الطیب تحفۃ الصائم، روزہ دار کے لیے تحفہ ہے عطر کی، وہ خوشبو کر لیں خود کو۔ صرف یہ جو نباتات ہیں اس سے، زمین سے اگنے والے جڑی بوٹیاں، پھول وغیرہ، یہ نہ، باقی عطر آپ لگا سکتے، خصوصاً گلاب کا عطر اگر ہو اچھا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دو، معطر یعنی خوشبودار پھولوں کا سونگھنا حالت احرام میں اور حالت اعتکاف میں حرام ہے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے، کبھی بیٹھے ہیں آپ؟ جب بیٹھے ہیں اعتکاف میں آپ خوشبو نہیں سونگھ سکتے، حرام ہے۔ خوشبودار پھول بھی نہیں سونگھ سکتے آپ، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے آپ، یہ حرام ہے، احرام میں بھی اور احرام حج عمرہ اور اعتکاف میں بھی حرام ہے، کیونکہ اصلاً بو یہ خوش حالت احرام میں حرام ہے اور اعتکاف میں بھی حرام ہے خوشبو۔ تو جو لوگ حج پہ جاتے ہیں احرام میں کافی دیر تک انہیں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے لیے صابن شیمپو کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ نہائیں گے تو ٹھیک، لیکن ابھی صابن میں بھی خوشبو ہے، شیمپو میں بھی خوشبو ہے، تو ابھی بعض لوگوں نے نکالا وہ بغیر خوشبو والے صابن بھی، اب پتہ نہیں اس میں بھی خوشبو آتی نہیں آتی، پتہ نہیں آتی۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں، روزے کی حالت میں سونگھنا مکروہ ہے، احرام اور اعتکاف کی حالت میں خوشبو گلاب وغیرہ، یہ جو پھولوں وغیرہ، جڑی گھاس وغیرہ جو بھی جڑی بوٹی، حرام ہے۔ دو، تیسرا مسئلہ، پھولوں کا خریدنا اور ہدیہ لے کر جانا مجلس ختم میں یا اسے قبر کے اوپر رکھنا۔ ابھی جہاں پہ ختم اس کا مجلس ہوتی ہے، ختم فاتحہ وغیرہ، ختم قرآن مردوں کے لیے، وہاں پہ لوگ پھولوں کا گلدستہ لے کے، مثلا ابھی فوج میں بھی ہے اور آئیسو میں بھی پھول چڑھاتے ہیں ان کے اوپر۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی شرعی طور پر ثواب نہیں ہے۔ آپ قبر کو پھولوں سے ڈھک دو، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، نیچے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اوپر ہمارے اپنی خوشی کے لیے ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قبر اس طرح سے ہو، اس طرح سے ہو۔ تو یہ میت کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے، چونکہ شرعاً یہ چیز وارد نہیں ہوئی ہے، تو جب تک شرعاً وارد نہ ہو ہم اس کو ثواب کے عنوان سے نہیں کر سکتے۔ بہرحال بس بہتر ہے کہ جو بھی آپ مثلاً اسی پھول وغیرہ پہ خرچتے ہیں، عرق گلاب قبر کے اوپر سے نیچے تک ڈال دیتے ہو، وہ پی لیں، زیادہ مفید ہے عرق گلاب، وہ ادھر پھول، وہ اسراف ہے۔ عرق گلاب آنکھوں میں ڈالیں، اچھا ہے، آپ پانی میں استعمال کریں، استعمال کریں، خوشبو کریں۔ عرق گلاب چہرے پہ لگانا ثواب ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، عرق گلاب ادھر ثواب بھی ہے۔ اب مردے کی قبر پہ آپ ڈال رہے ہیں، وہ اس کا ثواب نہیں ہے۔ بہرحال وہ پیسے جو ہیں مردے کے لیے کار خیر میں ڈالیں، زیادہ مفید ہے۔
کہ آپ کسی مستحق کو وہی آپ جو ہیں 1500 روپیہ خرچتے ہو پھولوں میں ان میں، وہ کسی کو دیں، بولے اس کو لیے مثلا، یا بغیر اس کے کہ بھائی اس کے لیے کچھ پڑھیں، ضرورت نہیں، ایسے ہی دے دیں اور ثواب ہدیہ کریں مردے کے لیے، زیادہ مفید ہے۔ ہم اپنے تعلقات کی وجہ سے جاتے ہیں قبرستان یا فاتحے میں، اپنے تعلقات کی وجہ سے جاتے ہیں، مردے کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ یار یہ جو شخص مر گیا وہ میرا عزیز تھا، مجھے اس کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہیے، اس عنوان سے بہت کم جاتے ہیں۔ باقی لوگ ان کا بیٹا میرا دوست ہے، ان کا چاچا میرا دوست ہے، ان کا وہ میرا دوست ہے، وہ اپنے ذاتی تعلقات پہ جاتے ہیں، یعنی جو زندہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم آئے تھے، جب نظر نہیں پڑا تو وہ جا کے مل کے بھی آتے ہیں کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، یعنی مردے کے لیے۔ اس لیے عموماً فاتحہ نہیں پڑھتے وہ لوگ، سر کر چلے آتے ہیں۔ تو وہ کام کریں جس سے مردے کے لیے فائدہ ہو، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اسے کوئی ثواب، کوئی صدقات کریں، خیرات کریں، اور اس کی نمازیں پڑھیں، اس کے روزے، اس کے قرضے ادا کریں، اس کا حج ادا کریں، اس کے لیے زیارت کریں، اس طرح سے اس کے لیے مفید ہے۔ پھولوں کا ہار اور یہ پانی جو ہے عطر کا پانی وغیرہ وہ زیادہ مفید نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے اس پیسے کو کار خیر میں استعمال کریں اور میت کے لیے ثواب کو ہدیہ کریں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ خصوصاً کبھی بہت زیادہ اخراجات اس مد میں کرتے ہیں، 2 احباب زیادہ ہیں، وہ بھی اگر سب ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، سب سے چھوٹے لکھ پتی ہیں، پھر وہ لوگ کیا سے کیا خرچتے ہیں ادھر ماشاءاللہ۔ تو اس سے بہتر ہے جس طرح ولیمے میں زیادہ سے زیادہ اسراف کرنا کلچر بن چکا ہے، اگر یہ پیسہ جو ہے داماد اور جو ہے عروس کو اگر دیں، کئی سال کے اخراجات ان کے نکل آتے ہیں اور آرام زندگی گزاریں گے۔ ولیمہ چند غریبوں کو بلاؤ، کھانا دے دو تھوڑا سا، بس ختم۔ وہاں پہ کیا کلچر، اس دن لوگ بوٹ نیا پہن لیتے ہیں، جوتے جو ہے کپڑے نئے پہن لیتے ہیں، خصوصاً اسی دن شیف بالکل اسی طرح کر لیتے ہیں، پھر وہ گاڑی جو 0 میٹر اس دن نکالتے ہیں تاکہ وہ شادی ہال کے چاروں طرف اپنی اپنی گاڑیاں، پھر گاڑی میں ریموٹ لے کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیو ٹاک کرتے رہتے ہیں اس کو تاکہ دکھائیں وہ چو کرتے ہیں، اس کا جو سینسر وغیرہ ہے جو، تاکہ اس دور دور سے دیکھے کہ یہ گاڑی آواز کہاں سے اس کی ہے۔ وہ ہاتھ میں وہ جو نوکدار جو جوتے ہوتے ہیں وہ شادی کے دن عموماً پہنتے ہیں، جو زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ سب دکھاوا ہے، سب دکھاوا ہے۔ دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، آپ اس میں کپڑے پہن کے سب دوسروں کو دکھانے کے لیے، یعنی ابھی تک سمجھ نہیں آئے شادی اس کی ہے، کپڑے آپ نئے بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، چلو بھائی ایک بنتا ہے، یا بہت جگری دوست ہیں، جب بھی ٹھیک ہے، کبھی راستے میں سلام بھی نہیں کرتے، بس وہ ہمسایہ داری میں یا مطلب اسی کھانے پینے کے تعلقات میں آپ کو کاٹ دیا، آپ چلے جاتے ہو، بھائی اس کی شادی ہے۔ اب اس دن گاڑی لے کے جاتے، اپنا سارا 3 پیس پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے فل شیو کر کے، یا جو لوگ بالوں میں وہ ابھی جو ہے بینڈ لگا لے وہ بھی لگا کے کیا سے کیا کر کے جاتے، ادھر پھر ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے بہتر ہے مردے کے لیے مثلاً کچھ نہ کچھ خرچیں، اچھا ہے۔ یعنی اسراف زیادہ ہے، ابھی شادی میں اتنے خرچے ہوتے ہیں، کھانے اتنے زیادہ کھلاتے ہیں، ثواب تو ہے ہی نہیں ہے چونکہ زیادہ اسراف ہے۔ آپ کو ایک ڈش بنانا چاہیے، آپ بریانی کھلاؤ بے شک ٹھیک ہے، آپ قابلی کھلاؤ بے شک ٹھیک ہے، آپ سالن اور روٹی کھلاؤ بھی ٹھیک ہے، ابھی 4 5 کھانے، اسراف اس قدر تو ثواب تو نہیں ہے، اسراف ہے، اور اسراف حرام ہے، اور ہر اسراف کا خمس واجب ہے، یعنی ایک مقروض نہیں ہے، وہ کئی حوالوں سے مقروض ہے۔ ابھی 1 لاکھ اضافی خرچہ، اس 1 لاکھ میں 20,000 روپیہ خمس بنتا ہے، وہ دینا چاہیے، چونکہ 1 لاکھ اسراف کیا اس نے، وہ اس کے سالانہ اخراجات میں نہیں آتا ہے چونکہ اضافی ہے، جب اضافی ہے اس پہ خمس ہے۔ ہاں جی، یہ چیزیں لوگ نہیں سنیں گے۔ بہرحال تو یہ پھولوں کا ہدیہ مردوں کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر ہے 3 قل اللہ پڑھیں، بہتر ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مساجد کے لیے پھول وقف کرنا،
اور اسی طرح کچھ یہ اشکال نہیں ہے، بے اشکال ہے، آپ کر سکتے ہو مساجد کے لیے مثلا. اور ابھی ہماری مسجدیں تو خیر مسجد نہیں ہے، نام کے تو مسجد ہیں لیکن بناوٹ کے حساب سے مسجد نہیں بناتے. اب ایران آپ لوگ گئے، عراق گئے ہو، سوریا گئے ہو، مصر گئے ہو، کیا کہتے ہیں ابھی ترکیہ گئے ہو، بڑی بڑی مسجدیں دیکھی ہوگی، وہ مسجد ہیں. وہاں پہ پھول رکھنے کی الگ جگہ ہے، نمازوں کی الگ جگہ، بہت ساری جگہ ہیں، وضو خانے الگ ہیں تو اور الگ ہیں مثلا. تو وہاں پہ مثلا بعض جگہوں پہ پھول آپ لگا لیتے ہیں، بعض جگہوں پہ رکھ لیتے ہیں کہ خوشبو آ جائے، یہ جائز ہے. مساجد کے لیے اسی لیے آقا امام رضا علیہ السلام کے لیے ہر دن جو ہے پھولوں کا گلدستہ تبدیل کرتے ہیں، اور وہ تبرکاً لے کر بھی جاتے ہیں، اور اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے. بہرحال جو ائمہ اطہار کی طرف سے ہے تو وہاں سے لوگ ان کو مطلب مختلف شاپروں میں بند کر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ دے دیتے ہیں، تو آپ چائے میں ڈال کے پئیں. اچھا ہے، ویسے بھی گلاب چائے میں ڈال کے پئیں، اچھی بات ہے. تو مساجد وغیرہ کے لیے پھول وغیرہ یہ آپ نہ جو ہے وقف کر سکتے ہیں، چاہے وہ طبیعی ہو، طبیعی یعنی کھیت مطلب باغات سے اب لے کر آتے ہیں، یا پھر دوسرے قسم کے مصنوعی. اور عموماً ہم لوگ ائمہ کے لیے مصنوعی پھول لگاتے ہیں، اصلی تو نہیں لگاتے. اسٹیج پہ مصنوعی پھول، کاغذ کے پھول ہیں، پلاسٹک کے پھول، امام زمان کی ولادت کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے، اتنے سارے پھول. وہ یہ بھی واقعی ہم یا ادھر بھی 2 نمبری کرتے ہیں، ادھر بھی آقا امام زمان کے لیے 2 نمبر پھول لے کے جاتے ہیں. اب وہ جب ظہور کریں گے 1 نمبر کا کام، اصلاً ہماری تربیت 2 نمبری میں ہوئی ہے، ہر کام میں 2 نمبر نکالا ہوا ہے، اسی 2 نمبری کو ہم لوگ کرتے ہیں. ائمہ اطہار کے لیے اچھے اچھے پھول لگا کے، اصلی پھول کم از کم ایک انسان جب آقا امام زمان کے لیے آپ سیج سجاتے ہیں تو وہاں پہ کم از کم یہ سوچیں یار آقا امام زمان کے لیے کم از کم اصلی پھول لائیں گے. ہم لوگ تو نہیں لاتے، نقلی پھول لگاتے ہیں، لائٹنگ نقلی، وہ بھی نقلی، سب نقلی ہے. وضو، غسل آب گلاب کے ذریعہ یہ باطل ہے، کیونکہ آب مضاف ہے. تو آب گلاب کا پانی جو ہے نجاست کے اتصال سے نجس ہو جاتا ہے. یہ چند احکام تھے عرض کی آپ کی خدمت میں.